وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے یا کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب یہ جو بڑے گناہوں کی بات ہے یہ ایسی جگہ نہیں ہے، آگے بھی ایک دفعہ ہم پڑھا ہے، سورہ نساء میں پڑھا ہے، یہاں پہ بھی پڑھے، یہ یہاں پہ آ رہی ہے، ایک جگہ پھر آگے آئے گی جو وہ سورۃ النجم میں ہے۔ یہ 3 جگہوں پہ قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو عام مذہبی سوچ ہوتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ وہ بہت پرانا واقعہ ہے، کہیں درس قرآن ہوا، ہمارے ایک ساتھی نے دیا، تو وہ بعد میں کسی بندے نے یہ اعتراض کر دیا، پورا درس اس لیے غلط ہے کہ ان کے کالر ہوتے ہیں، یہ نہیں کالر، ہاں ان کے کالر ہیں، تو ان کا یہ کیا ہے، یہ چیزیں۔ تو اب اس اعتبار سے مطلب یہ بڑی باریکی سے لوگوں کو دیکھنا کہ بھائی اس کے پانچوں کا سائز کیا ہے، داڑھی کتنی بالشٹ ہے، چوڑی کتنی ہے، انچوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، لباس کیسا ہے، یہ جو ہے نا پورا وہ خوردبین لگا کے بندے کا جائزہ لینا۔ یہ نہ دیکھنا کہ نوکری کہاں کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ رشوت کھا رہا ہے، یا یہ کہ یہ اللہ کی خاطر جو ہے نا صحیح اپنی نوکری کر رہا ہے اور کوئی حرام میں منہ نہیں مار رہا۔ بڑی بات دیکھنے کی کیا ہے، آپ خود سوچیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنی اہم ہیں یا یہ پہلے بڑی باتیں دیکھنی اہم ہیں؟ آپ نے ایک سٹرکچر کھڑا کیا، اس میں آپ نے بہت اچھی ٹائلیں باہر سے منگوا کے لگا لیں اور پتہ نہیں کیا کیا رنگ روغن نقش و نگار، اور آپ نے دنیا جہاں کی اس میں انٹیکس جمع کر لیں، لیکن آپ نے اس کے اندر سریا ہی 4 نمبر استعمال کیا۔ کون کہے گا کہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے؟ پہلے سٹرکچر مضبوط کرو، پھر جب دیکھیں گے اس کی فنیشنگ بعد میں 10 سال بعد بھی ہو جائے گی۔ سٹرکچر اگر مضبوط ہوا تو یہ سارا کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام سوچ مذہبی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ جو چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے اقامت دین کا کام کرنا ہے، اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی موٹی چیزوں پر توجہ دیں، بڑی چیزوں پر توجہ دیں، وہاں پر آپ ذرا صاف ہونے چاہیے، اور چھوٹی چیزوں میں زیادہ بلکہ تھوڑی وسعت بھی ہونی چاہیے، دوسروں کو گریس بھی دینا چاہیے، اور ان کو ذرا تھوڑا الاؤنس بھی دینا چاہیے، روم دینا چاہیے۔ اپنے بارے میں بے شک احساس ہو، دوسروں کے بارے میں ذرا اس معاملے میں کشادگی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی یعنی اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ کے اختلاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے وہ جو آتا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس تفرقے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اس میں احتیاط کرو۔ ہو سکتا ہے وہ بھائی پردہ اللہ نے فرض کیا ہے، سطر کہاں سے ہے جی، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہوتا ہے، موٹی بات ہو گئی، بڑی بات ہو گئی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ اب یہ گھٹنا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ٹخنے والی سائڈ سے شروع ہوتا ہے یا ران والی سائڈ سے شروع ہوتا ہے؟ یار اس میں دوسرے کو موقع ایک کی رائے بنتی ہے، یار گھٹنا اوپر سے شروع ہوتا ہے، مان لو کیا فرق پڑے گا، تمہاری رائے نیچے کی ہے، جانے دو، تم اپنی رائے پہ عمل کرو، اسے اس کی رائے پہ عمل کرنے دو۔ ایک دوسرا آدمی ہے جناب، وہ جرابوں پہ مسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ان چکروں میں نہ پڑو، یہ چھوڑ دو۔ جن میں اختلاف ہے اور فقہاء نے مختلف آراء دی ہوئی ہیں، وہاں اپنے ذہن کو ذرا وسعت دو، اور وہ چیزیں جو متفقن علیہ ہیں، حرام ہیں، ان سے جان بچاؤ۔ اور یہ کوئی صرف ہماری بیماری نہیں ہے، یہ ہمیشہ مذہبی طبقے کی بیماری رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہود کے علماء کو یہ بات کہی تھی، تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگلتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے، خود سود خوری کرتے ہو۔ وہ سارے جو وہ تھے وہ ربا کھاتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا قرآن مجید نے اقامت دین کے کارکنوں کا یہ بھی ایک وصف بیان کیا ہے۔ دنیا کے بارے میں نقطہ نظر وہ گویا درویش ہیں، فقیر ہیں، سچ مچ کے فقیر ہیں، انہیں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، اور دنیا لٹتی ہے تو لٹنے دیتے ہیں۔ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ وہ بڑی بات ہے، یہ پہلی بات جو ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ آ گئی کہ بڑے بڑے اللہ کے فرائض، ان میں کوئی کمپرومائز کر، وہاں ریجڈ ہیں، وہاں شدت پسند ہیں، اس میں وہ کسی درجے میں مداحنت گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل ہیں جن میں لوگ لڑتے رہتے ہیں، مناظرے ہوتے رہتے ہیں، ان میں وہ نہیں پڑتے، اس سے وہ گریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھتے ہیں۔ ایک اور وصف بہت اعلیٰ، اب یہ تھوڑا سا تضاد بھی آپ کو نظر آئے گا، میں وہ آپ کو نمایاں کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیسی شخصیات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضب میں آتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ایک جائز بات کر رہے ہیں، حق بات کر رہے ہیں، ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ جس کی ٹیڑھی عقل ہے وہ اس پہ مین میخ نکال رہا ہے، الٹی باتیں نکال رہے ہیں، اس پہ غصہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا غصہ تو اس بات پہ آتا ہے کہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، تم یہ آگے سے کیا چول مار رہے ہو،
تو حوصلہ کرنے کی، کیونکہ اس کو ابھی وہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دی ہیں. ذرا حوصلے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں. ایک مسئلہ یہ ہے. اچھا، کسی نے بالکل گالی ہی دے دی، کسی نے ساحر کہہ دیا، جان بوجھ کے چڑھانے کے لیے کر دیا، غصہ دلانے کے لیے کر دیا، وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یعنی یہ جیسے یعنی عام جذباتی کارکن کی بات نہیں ہو رہی ہے، جیسے لیڈر ہوتا ہے جو میچورڈ آدمی ہوتا ہے اس طرح کی کریکٹر ہے. یہ اقامت دین کا کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے جذبات کے اوپر بھی قابو رکھ سکتے ہوں، رد عمل کا شکار نہیں ہوتے. اور یہ جو سارا ہمارے ہاں فساد پھیلا ہوا ہے، یہ رد عمل کا نتیجہ ہے. اقامت دین کے کام کے لیے جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ یہ آپ نے پتہ ہے یہ چیلنج کس کو کیا، تھریٹ کس کو کیا ہے؟ سسٹم کو کیا ہے. سسٹم کے ساتھ لوگوں کے مفادات ہیں. آپ سادے ہوں گے، وہ سادے نہیں ہیں. انہوں نے تو آپ کو پکڑ کے پھینٹی لگانی ہے. اور اگر آپ جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس کے نتیجے میں وہ پھینٹی جائز ہو جائے، تو پھر آپ نے کون سی کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے؟ تو وہ تو آپ کو پرووک کریں گے، وہ آپ کو غصہ دلائیں گے، وہ آپ کو ایسے کام پر ابھاریں گے، بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. کرنا چاہیے یہ کام، ہاں جی کرنا چاہیے، ہاں کتنے بلٹ چاہیے ہم دے دیں گے، لیکن پھر اگلے دن چھاپا بھی مروا دیں گے. یہ سارا دھندا چلتا ہے. وہ پھر بندہ روتا ہے، یار یہ فالز فلیگ تھا. فالز فلیگ تو وہ کرتے ہیں بھائی، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جس میں آج مسلمان پھنس جاتے ہیں. 4 بم گرے، لوگوں میں رد عمل پیدا ہوا، وہیں پہ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، ان کو پک کیا، جا کے ان کو ٹریننگ دی، چلو جا کے اب پھٹو، شاباش. نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی آیا چوکھا. جنہوں نے ہمارے اوپر آ کے پھٹنا تھا انہیں جا کے انہی کے اوپر پھاڑو. کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا. انڈیا کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے. کن لوگوں کو استعمال کر رہا ہے؟ انہی کو کر رہا ہے جو جوش والے ہیں، جذبے والے ہیں، جو پھٹ سکتے ہیں. اپنی جان قربان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھٹتے ہیں، لیکن کیوں؟ ری ایکشن میں. تو یہ ری ایکشنری نہیں ہوتے. کوئی انقلابی تحریک کبھی ہدف حاصل نہیں کر سکتی اگر وہ ری ایکشنری دے. ری ایکشن آپ کو، جس نے آپ کو ٹریپ جس نے بچھایا ہے، اس نے آپ کے ری ایکشن کو سوچ کے بچھایا ہے. اس نے اس کی پہلے سے کاؤنٹر کرنے کی پلاننگ کر کے رکھی ہے. وہ جو ہی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، اگلے نے پورے بات سوچ کے رکھی ہوتی ہے. نہیں، یہ اپنے گراؤنڈ کا انتخاب خود کرتے ہیں، رک کے رہتے ہیں. جوش آتا ہے صبر کرتے ہیں، غصہ آتا ہے ٹھنڈے رہتے ہیں. حضرت عمر کو غصہ نہیں آتا ہوگا جب حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا ہوگا وہاں پہ. جب خباب ابن الارت کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہوگا، سارے صحابہ کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے زیادہ غیرت مند ہیں کہ آپ کو فلسطینیوں کے مسئلے پہ بہت غصہ آ جائے اور صحابہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا حضرت سمیہ شہید کی جائیں، ابو جہل کے ہاتھوں؟ آتا تھا. یہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حکم دیا تھا ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو ٹریپ کر رہے ہیں. جب طاقت ہوگی تو دیکھیں گے. اور جب آئی تو دیکھا نا پھر بدر میں. اپنے وقت کا انتخاب کرو، اپنے گراؤنڈ کا انتخاب کرو، نہ کہ بیگانی ایکشن کے ری ایکشن میں آ کے تو پھنسو، جا کے گردن پھنساؤ. یہ کام نہیں کرتے. تو اذا ما غضبوا، جب غضب ناک ہوتے ہیں، یعنی ظاہر غضب کب آتا ہے؟ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں غضب آتا ہے، تو وہ اس غضب میں عمل نہیں کرتے، کنٹرول کرتے ہیں. ہم یغفرون، بخش چھوڑ دیتے ہیں، مٹی پا دیتے ہیں. اصل میں یغفرون یا جیسے کسی شے کو ڈھانپ دینا ہوتا ہے، وہ کام کرتے